ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا، آپ کے سورس میں بھی ایشو آ رہا ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی۔ سلمان عابد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے ریلیف کے دروازے کھل گئے آج کے فیصلے کے بعد، اور ان کے آنے کے بعد وہی بنیادی سوال سیاسی منظرنامہ آپ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آج کے فیصلے کے بعد ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں یہ ہیں کس کے، کیونکہ سارے تو انکاری ہو گئے نا، یا پہلے تو کہتے تھے ہمارے ہیں، اور فیصلے کے بعد تو اب سمجھ آ گئی کہ شاید یہ ان کی اولادوں کے نہیں ہیں۔ تو پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ آ جاتا، ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یہ ایونٹ فیلڈز کے مالک کون ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو احتساب کا نظام ہے، میرا خیال ہے کہ اب یہ کھیل بند ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ہم نے خاص طور پہ سیاسی انجینئرنگ کے نام پر یہ کھیل کھیلتے ہیں ہر دور کے اندر، اور پھر ہم اس کے اوپر سیاسی سمجھوتے کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، نیب کے قوانین کو بدل دیتے ہیں اپنے حق میں، تو اس سے تو پھر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ ابھی میرے بہت ہی پیارے بھائی حافظ طاہر اشرفی صاحب نے باپ اور بیٹی کی بات کی ہے، وہ یہاں تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر عدالتوں کے اندر باپ بیٹیوں کا استحصال ہوتا ہے۔ یہ صرف ہم بڑے لوگوں کے باپ بیٹیوں کے بارے میں کیوں فکر مند رہتے ہیں، ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ نیچے عدالتوں کے اندر باپ کے سامنے بیٹی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، بیٹی کے سامنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک رولنگ الیٹ کا جو سسٹم ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اور تیسری بات آپ نے پوچھی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی، بھائی جب اسحاق ڈار واپس آ سکتے ہیں، مریم کو ریلیف مل سکتا ہے، تو نواز شریف صاحب بھی واپس آ سکتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو پاکستان میں ایک بڑا انقلاب آ جائے گا، اور سارا کا سارا الیکٹوریل ووٹ بینک جو ہے نا، انتخابات ان کے حق میں ہو جائیں گے۔ پہلے ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے تھے کہ جب مریم باہر نکلیں گی نا، تو پھر مریم کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ طوفانی دورے ہوں گے، بہت بڑے جلسے ہوں گے، اور لوگ جو ہے جوک در جوک عمران خان کے مقابلے میں مریم کو ووٹ دیں گے۔ اس کا نتیجہ ہم نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھا، آزاد کشمیر میں بھی دیکھا، پنجاب کے بائی الیکشن میں بھی دیکھا، اور باقی جگہ پہ بھی دیکھ لیا۔ اچھی بات ہے، نواز صاحب بھی آ جائیں، وہ بھی آگے پوری انتخابی مہم چلا لیں، تاکہ یہ گلہ نہ رہے کہ ان کو انتخاب میں حصہ لینے نہیں دیا گیا، انتخابی مہم میں نہیں چلنے دیا گیا۔ مریم بھی یہ شوق پورا کر لیں، اور اگر وہ عمران خان کو شکست دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ہار جائیں تو پھر ان کو اپنی شکست بھی تسلیم کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، یہ سارے کھیل جو ہو رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ بغیر کسی بارگیننگ کے ہو رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ بغیر کسی ڈیل کے ہو رہا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب تو کل تک بیمار تھے نا، اچانک کیسے صحت یاب ہو گئے ہیں؟ نواز شریف صاحب اچانک کیسے صحت یاب ہو گئے ہیں؟ مریم کو پاسپورٹ فوری طور پہ کیسے مل جائے گا؟ یہ کیسے مقدموں سے خارج ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل ایڈونچر ہے، جو سیاسی انجینئرنگ ہے، اس کا کھیل پہلے بھی عروج پہ تھا، آج بھی عروج پہ ہے۔ کل کے کردار کوئی اور تھے، آج کے کردار کوئی اور ہے۔ اگر ہم نے اس طرح سے سیاست چلانی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں آپ کو پولیٹیکل پولرائزیشن بھی زیادہ نظر آئے گی، ٹکراؤ بھی زیادہ ہوگا، افراتفری بھی مچے گی، اور یہ صرف سیاست تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو اکانومی کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا، اور اس کے ذمہ دار کوئی ایک فریق نہیں ہے، سب ہیں، اور ریاست کے نظام جو ہے وہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ سوال تو اٹھنا چاہیے نا کہ کس طرح سے، یعنی پہلے جو سارا مقدمہ مریم کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف بنایا گیا، یہی عدالتیں تھیں نا، اس وقت کیا تھا، اور آج ہی یہ عدالتیں ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ہم ایک سیاسی فیصلوں کے تحت جو ہے نا اپنے سیاسی نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انصاف اور قانون تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔